امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز سے اتنی محبت ہے آپ کو کہ آج تو 5 وقت کی فرضی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں لو خیرت من الجنہ، قیامت کے دن اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں جو لذت ہمیں ملتی ہے، کہتے ہیں وہ لذت جنت میں بھی اللہ نے نہیں رکھی، کہ جو لذت اللہ کی یاد میں ذکر میں ہے وہ جنت کی جنتی نہروں کے شہد میں بھی نہیں، جنتی دودھ میں بھی نہیں، جنتی محلات میں بھی نہیں، جو لذت اللہ کی عبادت میں ہے۔ کہتے ہیں اگر مجھے قیامت کے دن یہ اختیار دیا گیا، ایک طرف جنت ہے یا یہ لے لو یا 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو ابن سیرین کہتے ہیں لو خیرت بین الجنت والرکعتین تخیرت رکعتین، کہتے ہیں میں 2 رکعتوں کو جنت پر ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جو لذت اللہ کی عبادت میں ملتی ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں اگر مجھے یہ اختیار دیا گیا تو میں 2 رکعتوں والا اختیار، میں اس موقع پر بھی یہ والا اختیار جو ہے اسے اختیار کروں گا۔ اور اس سلسلہ میں آج یہ اولیاء کی جو تصریحات ہیں وہ ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حرم کعبہ کے اندر اللہ کی محبت میں بڑا زارو کتار کعبے کے پردوں کو پکڑ کے رو رہا تھا، اور اس کا رونا، یہ کہتے ہیں نا کہ جو اہل تصوف ہوتے ہیں وہ اپنے ہم جیسوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کا رونا بھی انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ریاکاری والا ہے یا اخلاص والا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا زارو کتار رو رہا ہے، اور اس کا رونا عارفوں اور عاشقوں والا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا، جا کے میں نے اس سے یہ کہا کہ تم اس انداز میں رو رہے ہو، کیا دنیا میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے؟ کیا دنیا میں کوئی تمہارا محبوب نہیں ہے؟ تو وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ ہاں میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو ذوالنون مصری نے پھر دوسرا سوال کیا کہ حبیبو کا قریب ام بعید، وہ جسے تم دوست کہہ رہے ہو، اپنا محبوب کہہ رہے ہو، وہ تمہارے قریب رہتا ہے یا تم سے دور رہتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ دور نہیں، میرے بڑے قریب رہتا ہے۔ تیسرا سوال پھر کیا کہ یہ بتاؤ مخالف لک ام موافق، وہ جو تمہارا محبوب ہے، دوست ہے، وہ تمہارے موافق ہے یا تمہارے مخالف ہے؟ تمہاری حمایت میں ہے یا تمہاری مخالفت میں ہے؟ تو ذوالنون مصری کہتے ہیں اس نوجوان نے جواب دیا بل موافق لی، وہ میرے مخالف نہیں، فی الحال وہ میری موافقت میں ہے، میری حمایت میں ہے، میرے مخالف نہیں ہے۔ تو ذوالنون مصری کہنے لگے پھر روتے کیوں ہو؟ تمہارا دوست بھی ہے اس دنیا میں، پھر وہ تجھ سے دور نہیں ہے بھی قریب، پھر وہ تیرے مخالف نہیں ہے بھی تیرے موافق، تیری حمایت میں ہے، پھر تو تجھے رونا نہیں چاہیے۔ تو ذوالنون مصری کہتے اس نوجوان نے جو مجھے جواب دیا کمال کر دیا۔ کہتے وہ نوجوان کہنے لگا اے ذوالنون مصری کہ دوری اور مخالفت جو ہے اس کا عذاب کم ہے کہ بندے کا محبوب بندے سے دور ہو اور بندے کے مخالف بھی ہو، اگرچہ یہ بھی غم ہے کہ میرا محبوب میرے مخالف کیوں ہے، مجھ سے دور کیوں ہے، لیکن کہتے یہ عذاب کم ہے اس عذاب سے کہ بندے کا محبوب بندے کے پاس ہو بھی موافق، قریب ہو، یہ عذاب بڑا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے محبوب دور ہوگا تو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔
فرمایا محبوب قریب ہو تو ہر لمحہ یہی ڈر رہتا ہے کہیں اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں یہ اپنا روح مجھ سے نہ پھیر لے، کہیں یہ مجھ سے روٹ نہ جائے۔ آج موافق ہے، کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرا محبوب کہیں مجھ سے اپنا چہرہ نہ پھیر لے، کہیں وہ میرے مخالف نہ ہو جائے۔ فرمایا ہر لمحہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے۔ محبوب قریب تو ہے، موافق بھی ہے، آج تو حمایت میں ہے، لیکن ہر وقت جان اس پہ لٹکی رہتی ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹ نہ جائے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے پوچھا کس محبوب کی بات کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں اس محبوب کی بات کرتا ہوں جو ہر بندے کی شارب سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے جب سے رب سے پیار کیا ہے، میں نے جب سے رب کو محبوب بنایا ہے، میں نے کائنات میں کسی چیز سے محبت رکھی ہی نہیں ہے۔ وہ میرا محبوب بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، میرے قریب بھی ہے، میرے موافق بھی ہے، میری حمایت میں بھی ہے۔ اب ہر لمحہ مجھے ڈر رہتا ہے کہیں رب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج تو میرے قریب ہے، کہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے، مجھ سے اپنا چہرہ نہ پھیر لے، مجھ سے وہ روٹ کے کہیں مجھ سے نگاہ کرم پھیر نہ لے۔ اس لیے میں روتا ہوں، اگر دور ہوتا تو پھر یہ غم نہ ہوتا، قریب ہے تو غم ہے کہ کہیں کبھی اس کے حکم عدولی نہ ہو، کہیں اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے۔ آج دیکھو یہ کتنا تصوف کے اندر کتنی گہری بات ہے، اور یہ صرف اس نوجوان کی شارت کے قریب نہیں، اللہ فرماتا ہے میں تو ہر بندے کی شارت کے قریب ہوں۔ کاش ہر بندہ رب کا یہ قرب محسوس